آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ براہ راست پاکستان کی اہمیت، سلامتی اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں ایک عجیب منظر نامہ بن رہا ہے۔ ایک طرف بھارت اور طالبان کے درمیان نئی قربتیں دکھائی دے رہی ہیں اور دوسری طرف پاکستان اور طالبان کے تعلقات درار پکڑنے کے دہانے پر ہیں۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے حال ہی میں کابل میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متئی سے ملاقات کی۔ فوراً بعد بھارت نے کابل میں اپنی سفارت خانے کی حیثیت بحال کر دی۔ کیا یہ پاکستان کو گھیرنے کی نئی سازش ہے؟ دوسری طرف طالبان پاکستان پر بمباری کا الزام لگا رہے ہیں اور ہماری خود مختاری کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب افغانستان سخت غربت اور بحران میں چل رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کا اصل منصوبہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ طالبان اب پاکستان کو آنکھ دکھا رہے ہیں، اور اس پورے جیو پولیٹیکل کھیل میں پاکستان کی جیت کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین خبریں آپ تک فوراً پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی، یہ طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت کا پہلا وزارتی سطح کا دورہ تھا اور اس کے اثرات فوراً ظاہر ہوئے۔ بھارت نے اپنے تکنیکی مشن کی درجہ بندی فوراً بڑھا کر اسے سفارت خانے کا درجہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 کے قبضے کے بعد بھارت نے افغانستان میں ڈپلومیسی کے سطح پر بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی ایک وجہ، پاکستان۔ بھارت جس نے طالبان کو کبھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، وہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہا ہے؟ وجہ واضح ہے، پاکستان۔ بھارت کے وزیر خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی کو بھارت اور افغانستان کے لیے ایک مشترکہ خطرہ قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اشارہ کس جانب تھا؟ ظاہر ہے پاکستان کی طرف، اور طالبان کے وزیر خارجہ نے بھارت کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ متی پاکستان کو آنکھ دکھا رہا ہے اور بھارت کو یقین دہانی دے رہا ہے۔ یہ کیا اشارہ کرتا ہے کہ بھارت اپنے پیسے اور امداد کی طاقت سے طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا مقصد واضح ہے، پاکستان کو مغرب اور مشرق دونوں طرف سے گھیرنا۔ بھارت نے نئے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ متی نے بھارتی کمپنیوں کو کان کن شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ بھارت دوستی کا چہرہ پہن کر افغانستان کے وسائل اور سیاست پر قابو پانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں سے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک مدد پہنچا سکے۔ جس وقت بھارت اور طالبان کی ملاقاتیں ہوئیں، بالکل اسی دوران پاکستان اور طالبان کے تعلقات اپنے بدترین مرحلے سے گزر رہے تھے۔ حال ہی میں طالبان حکومت نے پاکستان پر سرحدی علاقے پکیتا میں بمباری کرنے اور ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور اسے پرتشدد اور اشتعال انگیز کارروائی قرار دیا۔ خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ طالبان یہ بھول رہے ہیں کہ اصل خلاف ورزی کنندہ کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے 40 سال تک مہمان نوازی کی اور بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں اور دہشت گردی۔ افغانستان کی زمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور طالبان اسے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان اور طالبان کے بیچ تناؤ کی سب سے بڑی وجہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں ہیں، جنہیں کابل کی جانب سے خفیہ حمایت ملتی رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان کا لاکھوں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ ضروری اور ملک کے مفاد میں تھا۔ پاکستان کا موقف اب واضح ہے، پہلے سیکیورٹی، ہم دوگلا پن برداشت نہیں کریں گے۔ جب ٹی ٹی پی ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کرتا ہے تو طالبان کی حکومت کہاں رہ جاتی ہے؟ پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو روکا نہ گیا تو پاکستان اپنے قومی مفاد میں کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور طالبان دونوں گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ اب ہم انسانی اور اقتصادی صورتحال کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے طالبان ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور جس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے۔ افغانستان میں اس وقت 2,83,00,000 سے زیادہ لوگ فوری انسانی امداد کی محتاج ہیں۔ یہ تقریباً 3 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ پچھلے برسوں کے مقابلے میں بین الاقوامی امداد کم ہوئی ہے۔ جب لوگ بھوک کا شکار ہیں تو وہ اس ملک کی طرف دیکھتے ہیں جو مالی امداد دے، اور اس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق افغانستان کی معیشت نے 2024 میں تقریباً 2.5% ترقی دکھائی۔ یہ
जरिए कानकुन और तजारत की वजह से मुमकिन हुआ, लेकिन गुर्बत, खुराक की अदम तहफ्फुज और सबसे बड़ा चैलेंज खवातीन पर तालिबान की पाबंदियां अभी बड़े मसाइल हैं। खवातीन को काम की इजाजत न देने की वजह से मईशत को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंसानियत के नाम पर दुश्मन अपना सियासी एजेंडा चमका रहा है। पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है, हमें दहशतगर्दी से हिफाजत चाहिए और इस शर्त पर हम दोस्ती करेंगे। दोस्तों, ट्रिपल थ्रेट ही है जो इस वक्त हमारे खिलाफ खेला जा रहा है। भारत पैसा देकर तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ गर्म कर रहा है। तालिबान मजबूरी में भारत के साए तले जा रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन ये याद रखें, पाकिस्तान अब वही 2001 वाला पाकिस्तान नहीं रहा। हमारा बाढ़ लगाया हुआ सरहदी निजाम तैयार है, हमारी अफवाज तैयार है और हमारा सियासी अज़म वाज़ेह है। दहशतगर्दी का जवाब सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई है। भारत का ये गेम प्लान पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कमजोर नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को तालिबान के इल्जामात के जवाब में अमेरिका से मुदाखलत की दरख्वास्त करनी चाहिए, या क्या पाकिस्तान को बराह रास्त TTP के कैंपों को निशाना बनाना चाहिए, चाहे तालिबान को बुरा लगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर पाकिस्तानी इस दुश्मन साजिश से आगाह हो जाए। सेव और पाक टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।